سمجھ بھائی پہلے مرحلے میں یہ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک احتجاج ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کافی ہے؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑے گا کسی چیز سے؟ نہیں، پہلے بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہ آپ پہلی اور آخری احتجاج نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے لائحہ عمل بنائیں۔ ابھی اس کے بعد اس ہفتے بھی امید ہے کہ ہم سارے پاکستان میں احتجاجیں کریں۔ باقی دوسری یہ ہے کہ اس سے فرق پڑے یا نہ پڑے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ یاد رکھیں کہ ہم صحیح سائڈ پہ تھے یا غلط سائڈ پہ۔ تاریخ لکھی جائے گی، اس میں ہر بندے کا ذکر ہوگا کہ کون غلط سائڈ پہ تھا، کون صحیح سائڈ پہ۔ تو ہمارا جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے۔ ہم تو نہ یہ قانون سازی واپس کر سکتے ہیں، نہ حکومت گرا۔ ہم جو جتنی بھی ہماری کوششیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھگت بھی رہے، ہمارے ورکر بھی بھگت رہے، پھر بھی ہم ابھی تک ڈٹے رہیں اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری غلط، غیر آئینی، غیر اسلامی امینڈمنٹ جو ہو رہی، اسلام میں کہیں بھی کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، بدقسمتی یہ ہے کہ جو بڑے بڑے پیٹ والے مولوی ہوتے ہیں، جس کو اسی ٹائم جب اسلام یاد آ جاتا ہے کہ جب کسی ڈکٹیٹر کے کانا کھاتے ہیں، جب کسی ذاتی فائدے ہوتے تو پھر اسلام یاد آتا ہے۔ آج وہ بڑے پیٹ والے مولوی نظر ہی نہیں رہا آپ کو کہ یار یہ غیر آئینی، غیر اسلامی امینڈمنٹ ہو رہی نا، کسی کو آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تو لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری جتنی بھی غلط کو غلط ہے انشاءاللہ ہم کہیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم کوئی نہیں ہے کہ کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے۔ ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملنا، لیکن پھر بھی کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم جلوس کریں گے، ہم پریس کانفرنس کریں گے، جتنی بھی ہو سکے ہم انشاءاللہ ہم کریں سر گے۔ لگتا نہیں کہ سیاستدان اور اپوزیشن بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، ان کو بند گلی میں داخل کر دیا گیا ہے؟ نہیں، بالکل سیاستدان کو نہیں، جمہوریت کو، ملک کو بند گلی میں داخل کیا گیا۔ جس طرح اداروں کو، عدالتوں کو بے توقیر کیا گیا، جس طرح چیف جسٹس کے فیصلوں کو، بلکہ ججوں کے فیصلوں کو بھی توقیر کی گیا، جس طرح چیف ججوں سے ایک عام افسر جو جس طرح اس کی ٹرن پر پوسٹنگ ہوتی، جس طرح اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس امینڈمنٹ کے بعد تو سب کنٹرول ہوتے، تو اس پہ تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تو ہم نے جو ہمارے ملک کے ہم سمجھتے تھے کہ یار 4 ستون ہے، اس سے ایک ستون ہی گرا دیا، عدالت تو ختم ہو گئی۔ ابھی تو سپریم کورٹ سے ایک عام کورٹ بن گئی ہے، چیف جسٹس ایک بے اختیار بندہ بن گیا، وہ صرف تنخواہ و مراد لینے والا بن گیا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، نہ کوئی ریلیف دے سر سکتا۔ بحیثیت سیاسی ورکر کوئی راستہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بھائی سیاسی ورکر تو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم جتنی بھی ہم سے ہو سکا ہم کرتے ہیں، جو جتنی بھی ہمارے پاس فورم ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم اب بھی باوجود اس کے کہ ریاست اور ریاستی ادارے ہمارے ساتھ جو غلطے، غیر آئینی، غیر اسلامی، جو کسی ملک میں اس کی مثال نہیں ملتی، پھر بھی ہم چاہتے کہ ڈائلاگ سے اس کا حل نکلے، لیکن ڈائلاگ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوگا، ڈائلاگ زبردستی نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کو، میں بار بار کہتا ہوں کہ اداروں کو اون کرتے، کسی ایک انڈیویجول سے ہم پسند بھی نہیں کرتے، بلکہ میں کہوں گا کہ نفرت کرتے، لیکن اداروں کو ہم اون کرتے۔ تو ہم چاہتے کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے کم سے کم ہو، اور یہ اس صورت میں ہوگی جو آئین نے ہمارے حدود متعین کیے ہم اس میں رہے، جو اداروں کے لیے جو ہم ایک دوسرے کو مانے، تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا، اور یہ ملک کے فائدے میں کسی کا نقصان نہیں، سب کی جیت ہے۔ تھینک یو شکریہ۔ ویری مچ۔